والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عابد بھائی فرما رہے ہیں کہ میری طرف سے معذرت کر لیجئے گا کہ میں نے 12 بجے دعا کا کہا تھا لیکن محفل 12 سے اوپر چلے گئی ہے، تو آپ ان کی معذرت قبول فرما لیں. میزبان ہیں اور مجھ سے پہلے بھی میزبان ہی حاضری دے رہے تھے، تو میزبان اگر 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو مہمان تو اب 2 گھنٹے لے گا نا بھائی، کیونکہ مہمان کا حق زیادہ ہوتا ہے. تو ویسے بھی میرا مزاج ہے میں بڑا مختصر 10 یا 12 منٹ میں انشاءاللہ آپ کو چھوڑ دوں اللہ کی رحمت سے. اسلامی بہنیں بھی اللہ کرے جاگ رہی ہوں. آج میں اور آپ جتنے بھی ہیں کسی نہ کسی مسائل کے اندر گرفتار ضرور ہے. کوئی بیچارہ بیماری کی وجہ سے پریشان ہے تو کوئی قرضداری کی وجہ سے، کوئی بے اولادی کی وجہ سے ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے ہے، کسی نے کسی پہ قبضہ جما رکھا، کوئی کورٹ کچہریوں کے بیچارے دھکے کھا رہے ہیں. الغرض بڑے مسائل ہیں. اور میں آپ کو ایک حل بتاتا ہوں، انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، زندگیوں میں سکون آ جائے گا. کیونکہ یہ حل امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے. ایک شخص بارگاہ نبوت صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں سارا وقت آپ پر درود و سلام پڑھتا ہوں، میں سارا وقت آپ پر درود و سلام پڑھتا ہوں. تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تیرے دنیا کے مسئلے بھی حل کر دے گا اور تیرے آخرت کے مسئلے بھی حل کر دے گا. اچھا یہ آپ نے سن لیا اور بڑی مرتبہ سنا ہوگا، لیکن اس پہ آپ نے غور نہیں کیا کہ درود و سلام پڑھنے کے لیے اچھا گھر ہونا ضروری نہیں ہے، مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، اچھی گاڑی اچھا سٹیٹس ہونا ضروری نہیں ہے، اچھی آواز کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اچھی شکل کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے تو یہ اوپن چیک دے دیا ہے، کوئی قید ہی نہیں لگائی، کوئی شرط ہی نہیں لگائی. اور پھر بھی ہم اپنے مسائل کے اوپر روئیں تو پھر ہمیں اپنی قسمت پہ رونا چاہیے. انہوں نے تو ارشاد فرما دیا پڑھو درود و سلام، رب تمہارے سارے مسئلے حل کر دے. پڑھو تو صحیح نا. ہم غور کریں روزانہ ہم درود و سلام کتنا پڑھتے ہیں، اور اس زبان سے غیبتیں، چغلیاں اور گالیاں یہ سارا سلسلہ کتنا ہوتا ہے. غور کریں ہم. اللہ کریم ہمیں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں اسلام کے علاوہ، ہر مذہب میں انسانیت کا تعلق اتنی دیر تک ہوتا ہے جب تک وہ زندہ ہوتا ہے. انسان مر گیا تعلق ختم ہو گیا. واحد مذہب اسلام ہے جس کے اندر انسانیت کا تعلق، انسان زندہ بھی ہے تو تعلق ہے، اور اگر یہ انسان دنیا سے چلا جائے تو تعلق ختم، بلکہ تعلق اور بڑھ جاتا ہے.
اور زیادہ تعلق بڑھ جاتا ہے. میں نے صرف ایک مرتبہ آپ کے ہاتھ کھڑے کرانے ہیں, اس کے بعد پھر آپ نے توجہ میری طرف کر دی. ہم جتنے یہاں اس وقت بیٹھے ہیں رات کے 12:30 بجے, وہ بھائی ہاتھ کھڑا کریں جن کی خیر و عافیت کے ساتھ امی جان حیات ہیں, جن کے ابو جان حیات ہیں ماشاءاللہ, جن کے دونوں حیات ہیں ماشاءاللہ, اور جن کے نہیں ہیں اللہ ان کو توفیق دے اصالِ ثواب کی, اور ان کے والدین کی بے حساب مغفرت کرے, اور جن کے حیات ہیں ان کی اولاد کو اللہ توفیق دے خدمت کی, اور ان کے والدین کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. یہ ہم نے ہاتھ تو کھڑے کیے, اب میں بھی اور آپ بھی اپنے گریباں پہ جھانکیں کتنوں کے والدین ان پہ راضی ہیں. اور کتنے ناراض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ساری رات محفل میں بیٹھے رہے, تہجدیں پڑھے. بڑی توجہ سے میری بات سنیے گا. حج کریں, یتیم بچیوں کی شادیاں کریں, خیرات تقسیم کریں, پورے معاشرے کے اندر چرچا ہو جائے آپ کا کہ حضرت بڑے نیک ہیں, ماں ناراض ہے سب کچھ بیکار ہے, باپ ناراض ہے سب کچھ بیکار ہے. میں بھی بیان کرنے کے لیے آیا ہوں. میرے ابا نے کہا کہ بیٹا میری طبیعت ٹھیک نہیں, تو اس طرح کر میرے پاس بیٹھ جا. اور میں کہوں ابا مجھے بیان کرنے جانا ہے, تو بیان میں نے کیا کرنا ہے, کیا بیان کرنا ہے؟ بیان تو یہی تھا کہ ابا نے کہا بیٹھ جا, میرا کام تھا میں بیٹھ جاتا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر باپ حکم دے بیٹے کو اور وہ جائز ہو, اور بیٹا صرف اتنا ہی کہہ دینا کہ میں تھوڑی دیر میں کرتا ہوں, اتنے پہ اس پہ جہنم واجب ہو جاتی ہے. اس نے اپنے باپ کو انتظار کرایا ہے. غور کریں. سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت نمبر 23, اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا, لوگوں سن لو سجدہ صرف مجھے کرنا ہے, تم نے عبادت صرف میری, اور کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے. نہ کسی پیر کو سجدہ جائز ہے, نہ کسی مزار کو سجدہ جائز ہے. عبادت صرف الہ ایک ہی ہے, وحدہ لا شریک ہے. عبادت صرف اسی کی ہے. اگر کوئی پیر سجدہ کرائے اپنے آپ کو, کوئی عالم کرائے, کوئی عامل کرائے, وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے, پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وفادار امتی نہیں ہو سکتا. یہ ذہن میں رکھیے گا. رب نے فرمایا اللہ تعبدو, صرف میری عبادت کرو, الا مگر ایاہ وبالوالدین احسانا, اپنے والدین کی خوبیاں بیان کرو, اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ, اپنے والدین کی اچھائیاں بیان کرو. اگر تمہیں جوانی پہ گھمنڈ آ جائے, تمہارے پاس دولت آ جائے, شہرت آ جائے, طاقت آ جائے, تو اپنے رشتہ داروں میں دوستوں میں بیٹھ کر یہ نہ کہنا کہ میرا ماں بوڑھا ہو گیا, ان کی عقل کم نہیں کرتی, میری ماں بوڑھی ہو گئی ہے, اس سمجھ نہیں لگتی, وہ گل کر چلتی ہے. اپنی ماں اور اپنے باپ کو لیٹ ڈاؤن مت کرنا, یاد رکھنا. خبردار اگر کسی نے اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو ذلیل کیا, اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما, اگر تیرے پاس شہرت آ گئی ہے
دولت آ گئی ہے، مرتبے پہ آ گیا ہے، اچھا مبلغ بن گیا ہے، اچھا نعت خواں بن گیا ہے، تو جو بھی بن گیا ہے، اگر تیری والدہ بوڑھی ہے، تیرا باپ بوڑھا ہے اور بڑھاپے میں وہ تجھے کوئی ایسی بات کہہ دے جو تجھے اچھی نہ لگے، تم نے اپنے ماتھے کے اوپر بھی بل نہیں ڈالنے، اپنے چہرے سے بھی محسوس نہیں کرانا، ان کا دل نہیں توڑنا، ان کو محسوس تک نہیں ہونے دینا، اف ولا تنہرہما، ان کے آگے اف نہیں کرنی۔ غور کریں ہم کیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم، یہ حدیث اور اس کے بعد ایک اور حدیث، پھر اس کے بعد سلام۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم، اس حدیث کے نام ہے، بڑی توجہ سے سنیے۔ مسجد نبوی شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ ایک شخص آیا اور آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا غلام عبداللہ بن سلام وہ بیمار ہے اور آپ کو یاد کر رہا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آؤ اپنے بھائی کی تیمارداری کے لیے چلے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ جب نگاہ ڈالی اپنے غلام پر تو فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ورز کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری زبان پہ یہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ یہ توجہ سے سنیے گا کہ ہم کیا ہیں اور ہمارا عمل کیا ہے، توجہ سے کیجیے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا اس کی بیوی کو تو بلاؤ۔ بیوی کو بلایا گیا، کیونکہ جو بیوی شوہر کے بارے جانتی ہے کوئی بھی نہیں جانتا۔ شوہر کتنا متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیک ہے، کتنا خوش اخلاق ہے، کتنا بد اخلاق ہے، یہ بیوی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ کیونکہ اس کی وجہ بدی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم باہر حسن اخلاق کے پیکر ہوتے ہیں اور جب گھر آتے ہیں تو دہشت گرد بن جاتے ہیں۔ نہ ماں کا ادب خیال رہتا ہے، نہ بہن کا رہتا ہے، نہ بس ایک وقت کا کھانا لیٹ ہو جائے بس گھر سر پہ اٹھا دیتے ہیں۔ بیوی آ گئی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کا عمل بتاؤ۔ عمل سنیے گا ذرا۔ ورز کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب سے میں اس کے نکاح میں آئی میں نے نہیں دیکھا اس نے کوئی نماز آپ کی امامت کے بغیر پڑھی۔ ساری نمازیں حضور علیہ السلام کے پیچھے، خیرات بھی بڑی کرتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور بتاؤ۔ عرض کی، ایک بات ہے کہ اس کی ماں اس سے ناراض ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلال رضی اللہ تعالیٰ اس کی والدہ کو بتاؤ۔ ماں نے آنے میں تاخیر کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بھیج دیا، وہ گئے بڑھیا کو لے آئے۔ بڑھیا نے بیٹے کو دیکھا تو کہا کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بڑھیا اللہ کے خوف سے ڈرو، اس وقت تمہارا بیٹا جو ہے وہ بڑی مشکل میں ہے، بڑی تکلیف میں ہے۔ اس نے کون سا ایسا عمل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تو اتنی ناراض ہے اس سے؟ اب ماں عمل بتانے لگی ہے۔
پردے میں اسلامی بہنیں توجہ سے یہ جملہ سنیے گا، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی اونگ رہا ہے تو دائیں بائیں صرف دیکھ لیں، اس کو جگا دیں، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ غور کیجئے گا وہ کیا کہتی ہیں بڑھیا۔ دو باتیں بتائیں۔ پہلی بات عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جب میرے سے بات کرتا تھا اس کا انداز بڑا سخت ہوتا تھا، اس کے الفاظ بڑے سختی والے ہوتے تھے، میرا دل ٹوٹ جاتا تھا۔ میں بھی کروں غور، آپ بھی کریں، ہم ماں کے ساتھ کیسے بولتے ہیں، ہمارا انداز ماں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ دوست کی ماں آ جائے، آنٹی کہہ کہہ کے تھک گئی، آنٹی کیسی ہیں آپ، آنٹی آنٹی کے آگے حسن اخلاق کی ساری کتاب پڑھ دیتے ہیں۔ اور جس ماں نے جنم دیا ہے، جس ماں نے تیری پرورش میں تکلیفیں برداشت کی ہیں، جس ماں نے تجھے آج اس مرتبے میں پہنچایا ہے، اس ماں کے لیے تیرے چہرے پہ مسکراہٹ، تیرے لبوں پہ مسکراہٹ ہی نہیں ہے، ایسے اس کو دیکھتا ہے جیسے وہ تیرے گھر کی ملازمہ ہو، آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہیں۔ ان سے پوچھیں جن کی مائیں نہیں ہیں، خدا کی قسم ماں چلی جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے دنیا ہی چلی جائے۔ یقین کریں آپ، ان رشتوں کی قدر کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب یہ چلے جاتے ہیں۔ جن کی زندہ ہے یہ گاڈ گفٹ ہے آپ کے پاس، قدر کرو ان کی، قدر کریں، قدر۔ دوسری بات سنیں، میں اپنی اسلامی بہنوں کو بڑے ادب عرض کرنے لگا ہوں، یہ بڑھیا نے جو بات بتائی ہے، خدا کے لیے اپنے شوہروں کے ساتھ تعاون کریں۔ ورث کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میرا چولہا علیحدہ کر دیا، بتائیں میں اپنا بڑھاپا کیسے گزاروں۔ آج ہم بھی غور کریں، تفریح کے لیے جاتے ہیں، ماں اور باپ کو نہیں لے جا سکتے ہیں، دعوت پہ جاتے ہیں، امی اور ابا بوڑھے ہو گئے ان کو نہیں لے جا سکتے ہیں، شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں، کھانے کے لیے جاتے ہیں، امی ابا کو نہیں لے جا سکتے ہیں۔ کئی تو گھرانے ایسے ہیں کہ اب سنیے گا ذرا بات، یہ میں نے آنکھوں دیکھی میری بات ہے، سنیے گا ذرا۔ کھانا کھا رہی ہے بیگم صاحبہ، بچے بھی ہوٹل میں، امی کے لیے کھانا نہیں لیا، ابا کے لیے نہیں لیا، پیٹ بھر گیا ہے، ویٹر کو کہا ہے بقایا پیک کر دو، جو بچ گیا ہے وہ لا کر ماں کو دے دیا۔ غور کریں آپ، ماں بھوکی رہ جاتی ہے پتر کو بھوکا، کیوں جی، کیوں جی قاری صاحب؟ باپ بھوکا رہ جاتا ہے پر بیٹے کی بھوک برداشت نہیں رہ سکتا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بڑھیا آج کے بعد تیرا سارا حق میرے ذمہ، اس کو معاف کر دے۔ بڑھیا غور کیا چاہیے تھا، عرض کی حضور آپ گواہ بن جائے میں نے معاف کیا، ماں کے منہ سے لفظ نکلے، پتر کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ جنازہ ہوا، دفنایا، قبر پر کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا قال یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں سنو، جو دنیا میں اس حالت میں گیا کہ اس کی ماں، اس کا باپ اسے ناراض ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہوں، اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ غور کریں ذرا، یہ باتیں بڑی تلخ ہیں، لیکن یہ تلخ باتیں آپ نے میٹھی پہلے ساری سنی ہے،
لیکن تلخ باتیں یہ جو ہے نا ہماری آخر سنوارنے والی، میں آپ کو بتاؤں، گھر گھر کے اندر آج یہ فقدان ہے. بوڑھے ماں باپ کو پوچھا نہیں جاتا. میں ہاتھ چھوڑ کے عرض کرتا ہوں، خدا کے لیے جب گھر جایا کرو تو اگر آپ کو علم اللہ نے دے دیا ہے تو عالم یا مبلغ بن کر نہ جاؤ. اگر اللہ نے آپ کو اچھی آواز دے دی ہے تو نعت خواہ بن کر نہ جاؤ. اگر اللہ نے آپ کو کوئی سٹیٹس دے دیا ہے، کوئی عہدہ دے دیا ہے، کوئی دولت آ گئی ہے، کوئی آپ کا وقار آ گیا ہے آپ کے پاس، کوئی معاشرے میں آپ کی پہچان ہو گئی ہے، تو اپنے ساری عہدے مرتبے دہلیز سے باہر رکھ کر جایا کرو. گھر جاؤ تو بیٹا بن کر جاؤ، بیٹا بن کر جاؤ. کبھی ماں کے قدموں کو جا کر چوما کرو، اس کے قدموں میں بیٹھا کرو، کبھی اس کا بھی دکھ پوچھ لیا کرو. یار ابھی اس کی بھی اندر کی بات تو پوچھو نا. کبھی اپنے ابا کے پاس بیٹھ کر یہ تو کہو نا، ابا جی آج معاشرے میں میری جو پہچان ہے آپ کی محنت کا نتیجہ ہے. کہو نا ابا کو، ابا آج کاروبار میں جو برکت ہے ابا یہ آپ کی مشقت کی وجہ سے ہے. آج جگ جو مجھے جانتا ہے ابا وہ آپ کی وجہ سے جانتا ہے. خدا کی قسم کیا کرو، دیکھو آپ کی ابا کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائیں گے. کیا کرو دیکھو اس کو، پھر دیکھو رب کتنا نوازتا آپ کو. آخری حدیث مبارکہ سنیں. یہ عابد بھائی ان کے والدین نہیں ہیں، اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. عابد بھائی ایک منٹ ٹھہر جائیں، آپ ادھر آ جائیں. یہ بات اب آپ کی ہونے لگی ہے، چھوڑ دیں سارے کام. اللہ ان کے والدین کی بے حساب مغفرت کرے، ان کو اللہ زندگی میں عزتیں دے، ترقیاں دے. اور جتنے بھی یہاں بیٹھے جن کے والدین نہیں ان کے لیے خاص بات ہے. تو وہ جو کیجئے گا جملہ میرا یہ تاریخی جملہ میں عرض کرنے لگا ہوں. جو سعادت مند اولاد ہوتی ہے نا، ایک اولاد، جب اللہ اس کو عزت دیتا ہے، اس کو کوئی رتبہ ملتا ہے، مرتبہ ملتا ہے، تو پھر اس کو ماں باپ یاد آتے ہیں. پھر وہ پتہ کیا کہتا ہے، کاش آج میری ماں زندہ ہوتی. آج جو خوبصورت گھر بنا رہا ہوں اس کے اندر خوبصورت کمرہ اپنی ماں کے لیے بناتا، اپنے باپ کے لیے بناتا. اللہ نے آج دولت دی ہے، گاڑی لیتا اپنے امی ابو کے لیے، امی ابو کو گھماتا. آج مجھے اللہ نے دولت دی ہے، میں ابا کو مکہ دکھاتا، مدینہ دکھاتا. کیوں جی؟ یہ سعادت مند اولاد کی حسرت ہوتی ہے نا. اب یہ والدین کی جدائی کا جو درد ہے یہ میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی محسوس کیا. سنیں، سارے انبیاء علیہ السلام میں سے جو معجزہ میرے اور آپ کے قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا ملا، پہلے کسی نبی کو جب یہ مل گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوش کہ ایک دن ایسا آیا کہ اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک سے نماز عشاء پڑھانے کے لیے باہر تشریف لائے. تو مسجد نبوی شریف میں صحابہ کی عظیم جماعت، جب عظیم جماعت صحابہ کی دیکھی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان جائیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو. فرمایا صدیق ماں یاد آ گئی. آج ماں یاد آ گئی. آج ماں زندہ ہوتی میں حالت قیام میں ہوتا. ماں اندر سے آواز دیتی تال محمد صلی اللہ تعالی وسلم، میں اللہ کا قیام چھوڑ دیتا، ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. ماں بیمار ہو اور پتر تبلیغ کے چلے پہ ہو، باپ دوائی کے لیے ترس رہا ہو،
और पुत्र पीर की चौखट पे झाड़ू दे रहा हो, अल्लाह की इज्जत की कसम रब राजी नहीं होगा। मैं आपको सही अर्ज कर रहा हूं। पढ़ पढ़ किताबों आलम फाजिल होयो, कदी अपने आप को तू पढ़िया ही नहीं, एवं रोज करना शैतान नाल झगड़े, और कदी नफ्स अपने नाल तू लड़िया ही नहीं। पज पज वड़ना है मंदिर मसीती, कदी अंदर अपने तू वड़िया ही नहीं। बुल्ले शाह उदियां पीछे भजना है, वो जड़ा घर बैठा उन्हें फड़े ही नहीं। घर में तो तेरी मां थी, तेरा बाप था, जो तेरे लिए हाथ उठा देते। रब फरमाता है मुझे हया आती है, मैं इनके खाली हाथ वापस लौटाऊं। रब उनकी दुआएं कबूल कर लेता है। तू किन चक्रों में फिर रहा है? फरमाया सदीक मां याद आ गई है, पर बचपन का आलिम था, 6 साल की उम्र थी, अबवा का मकाम था। अम्मी जान की तबीयत नासाज हो गई। अम्मी जान ने फरमाया ताल, मैं करीब हुआ। अम्मी जान ने फरमाया बेटा जो आया है उसने चला जाना है, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर एक का जिक्र खत्म हो जाएगा, पर बेटा मेरा जिक्र नहीं खत्म होगा। मैंने अर्ज की अम्मी जान इसकी क्या वजह है? अब सुने, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने अम्मी जान की बारगाह में अर्ज किया इसकी क्या वजह है? जब सबके जिक्र खत्म हो जाएंगे आपका खत्म क्यों नहीं होगा? अम्मी जान ने इरशाद फरमाया बेटा इसलिए कि मैं तुझ जैसा सुथरा बेटा छोड़ के जा रही हूं, और जिन्ना दियां औलादां सुथरियां होन उन्हां दे मापे कदी नहीं जे मरदे, उन्हां दे मापे बुढ़े भी कदी नहीं जे हुंदे। जिन्हां दियां औलादां खिदमत गुजार होन, जिन्हां दियां औलादां नालायक निकलन, मापे भी उन्हां दे मरदे ने ते बुढ़े भी उन्हां दे। बाप बीमार हो, मां बीमार हो, इसका इलाज दवाई नहीं है, इसका इलाज ये है कि मेरा बेटा काश मेरे खिदमत करे, काश मुझे दबा दे। दौलत आ जाए सबसे बड़ी आजमाइश ये है, मुलाजिम आ जाते हैं, हमारे पास इतना ही टाइम नहीं होता कि माँ को दवाई दे दें या बाप को दवाई दे दें, मुलाजमों के हवाले कर जाते हैं। दुनिया उते लख साख बंदे दे, पर कोई साख नहीं जे मां बाप दे साख वर्गा। पुत्र भावे जमाने दा वली होवे, पर नहीं जे मां बाप दे पैरां दी खाक वर्गा। वमा अलैना इल्लल बलाग।